پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہر طرف مسلم دنیا میں بالخصوص حکمران پریشان ہیں کہ عوام کی بڑھتی ہوئی ڈس سیٹسفیکشن کہیں ان کے تختوں کو گرا نہ دے. ہمارے یہاں پر بھی کچھ کوشش ہوتی ہے لیکن مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ پاکستان کو سٹیبلائز کس طرح کریں. اگر معیشت کو بہتر نہیں بنا سکتے تو انوائرمنٹ ہی بہتر بنا دیں, لوگوں کو سینس آف سیکیورٹی دیں. سٹارٹ جی. وہ تو کہہ رہے ہیں جی کہ یہ مسئلے کی جڑ کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں. مسئلے کا جڑ دیکھیں, پھر میں وہاں پر بار بار مڑ کے آتا ہوں ایک چیز کے اوپر کہ یہ سیاسی جس طرح ڈسکشنز کے تحت یا جنہوں نے یہ بلوں کے تحت یا کچھ لوگ سجیسٹ کرتے ہیں اے پی سی میں 500 سیاستدان ایک کمرے میں بیٹھ جائیں گے, بڑی بڑی تقریریں ہو جائیں گی, دیٹس اٹ. یہ جو مملکت کے جو گیجٹری ہے ساری, اس کا جس کسی کے پاس بھی کنٹرول ہے, فار ایگزامپل یہ انٹیلیجنس ایجنسیز, ان کا کیا کام ہے؟ ان کو اگر ان کو قاصر ہیں, ان کو بھی وہ بھی قاصر ہیں کہ سمجھنے کے کیا ہو رہا ہے, اور اگر قاصر نہیں ہے اور ان کو سمجھ آتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے تو پھر کیا کریں؟ تو پھر اس کے بعد کوئی نہ کوئی ایکشن لیتا ہے. کیا ایکشن؟ دیکھیں طاہر صاحب ایک بات, پھر وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے, نظام خراب ہو جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں منسٹر اسٹیٹ انٹیریئر کے, ٹھیک ہے نا, بیٹھے ہیں نا, یہ سارا سچویشن ان کا ہے یا اور کسی کا, جواب دہی بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جب اتنے سارے لوگ انچارج ہیں اس چیز کے, کیوں وہ لا اینڈ آرڈر 3 سال سے ٹھیک نہیں ہو رہا, کیوں کسی ایک آدمی نے ذمہ داری لی ہے کہ میرے بس سے باہر ہے؟ پھر صاحب ذمہ داری کیوں نہیں لیتے؟ اصل میں جی تھوڑی سا آپ کو پیچھے جانا پڑے گا. آپ نے کہا نا کہ یہاں پر مہنگائی ہے, گرانی ہے, بے روزگاری ہے, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ کبھی ابھی آپ نے کہا کہ وہ جو اپنے 2 مثال دی ہمارے جو مسلمان حکمران ہیں ان کی, وہ تو سب جو ہیں وہ تو ان میں سے کوئی الیکٹڈ نہیں ہے, وہ تو ایسے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کا مسئلہ یہ تو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, اور الیکٹڈ بھی ایسی گورنمنٹ ہے. مسئلے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, مسئلے ویسے ہی نظر آ رہے ہیں. مسئلہ میں دستوں بتاتا ہوں, ہمارے وزیر اعظم جو ہے نا وہ متفقہ طور پہ وزیر اعظم بنے ہیں, تو ہماری یہ جمہوری مسئلہ ہے, ہم جمہوریت میں ان میں اور میں یہ فرق ہے. ٹھیک. جو مسائل ہمارے درپیش ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ہاں یہ ایک آواز نکلی تھی کہ گھاس کھائیں گے ایٹم بم بنائیں گے, یاد ہے آپ کو؟ یہ لوگوں نے کہا تھا نا. تو ہم جذباتی ہیں, ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم صرف 18 سال بعد سنگاپور آزاد ہوئے, آج اس کی فی کا سامنے ہم سے 10 گنا زیادہ ہے. کیوں؟ ہم تو پہلے ہندوستان فتح کرتے رہے, 3 لڑائی ہم نے نہیں, کیا کھویا کیا پایا, اپنا آدھا ملک دے بیٹھے. کیا ہوا پھر جب یہاں سے فارغ ہوئے تو جا کے افغانستان میں جنگ شروع کر دی. بھائی جنگوں سے, لڑائیوں سے آپ نے تو اپنا سب کچھ وہاں پہ داؤ پہ لگا دیا. آپ نے امریکہ پیچھے 150 سال سے نہیں, امریکہ وہاں پہ فرق ہے. ہندوستان نے بھی بم بنایا. نہیں دیکھو میں بتاتا ہوں, میں بتاتا ہوں, کوئی بھی ایسا ملک آپ کو نہیں ملے گا جو IMF اور ورلڈ بینک کے قرضوں میں ڈوبا ہوا اس کے پاس ایٹم بم بنایا. اس نے ایٹم بم پہ خرچہ ہوا, ایٹم بم کو رکھنے بھی آپ کا خرچہ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے غلط جگہ اپنی قوم کا خرچہ کر دیا اور خرچہ کر رہے ہیں. آپ کو چاہیے کہ اپنی قوم کو بنانے کے لیے پیسے کم ہے, اس وجہ سے ہم نہیں کر پا رہے. آپ اپنی قوم کو اب قوم کو کر دیں. آپ نے بے روزگاری کا کچھ نہیں کیا, آپ جنگیں لڑتے رہے. آپ دیکھ رہے ہیں یورپ میں بھی انہوں نے 2 جنگیں لڑی, جنگ عظیم فرسٹ, جنگ عظیم دو. آج وہ کہاں کھڑے ہیں؟ اب وہ ایک مذہب والے لوگ تھے, ایک یورپ تھا, اور آپس میں لڑتے تھے. اب کریں کیا؟ سب کو اکٹھا کر کے اب کریں کیا؟ اب کریں کیا؟ وہ آج آ کر اکٹھے بیٹھ گئے, انہوں نے اپنا سب کو اکٹھا کر, انہوں نے کہا اب لڑیں گے نہیں, ہم نے اس ملک کو ترقی. اب آپ یہ سب سے پہلے فیصلہ کریں کہ آپ نے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تعلقات کرنے, آپ نے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے, آپ نے اس قوم کو آگے لے جانا ہے, پھر سارے مسئلے حل ہو جائیں. کراچی کا نہ کرنے والی بات جو پرٹیکولر کراچی کی بات ہے, اس میں ہمارے تب سامنے ایک ہی مسئلہ اور کوئی نہیں. وہ کیا؟ اس کو فوج کے حوالے کیا جائے اور اس کو اسلحے سے پاک کر دیا. ٹھیک ہے جی, فوج کے حوالے کرتے ہیں, آپ کے پاس کا نہیں ہے. دیکھیں جی, سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں سارے کام فوج, میرا اختلاف ہے اس بات پہ کہ سارے کام جو ہے فوج کو نہیں کرنے چاہیے, اور نہ لیکن یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اس حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جب تک وہ اکٹھی نہیں بیٹھیں گی تو فوج بھی اس میں کوئی اہم کردار ادا نہیں کر سکے. کنسنسس چاہیے, کنسنسس ضرور چاہیے. اس میں اگر فوج کو بھی آپ بھیجنا چاہتے ہیں تو پوری پارلیمنٹ کا کنسنسس بنائیں, اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہم بالکل اس کے اوپر عمل کریں گے اگر پورا ہاؤس کنسنسس کے ساتھ یہ بات کرتا ہے کہ فوج کو جانا چاہیے. لیکن ہر بات ہم فوج کے حوالے کریں گے تو پھر لازمی بات ہے کہ پورا ملک کی آپ ان کے حوالے کریں, پھر پولیٹیشنز کا کوئی کام نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جو ہمارے انہوں نے وہاں ایکشن کیا تھا نا پولیس کے ذریعے, جتنے پولیس کے آفیسر تھے سب کو ایک ایک کر کے مار گیا. لیٹ می گو ٹو جاوید صاحب. آصف صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. جی آصف,
ذرا کھری بات کرتے ہیں, یا فوج کے حوالے کر دیں اور یا پھر نصیر اللہ بابر ٹائپ آف آپریشن کریں, اور اس کے اوپر ایم کیو ایم کا سٹینس ہیز بین ویری کنسسٹنٹ کہ وہ تو خون خرابہ تھا, آپریشن نہیں تھا. لیٹ می ہیئر یور پوائنٹ آف ویو کہ ایڈمنسٹریٹو میئرز لیں اکراس دا بورڈ اور آرمی کے حوالے کر دیں. دیکھیں بڑی مختصر جواب چاہتے ہیں سارے لوگ, اس لیے چاہتے ہیں, میں پھر کہوں گا کہ یہ اپنے ذہن کے مطابق چاہتے ہیں. آپ نے بلوچستان میں جو کچھ کیا, آپ آج چاہتے ہیں کراچی میں بھی لشکر کشی کی جائے. جب پہلے نواز شریف صاحب کے دور میں 2/3 اکثریت رکھ کے آپ نے یہ لشکر کشی کی, یا نصیر اللہ بابر کے دور میں جو کچھ ہوا, کیا کراچی میں یہ سب کچھ کرنے سے, فوجی عدالتیں قائم کرنے سے معاملہ حل ہو گیا؟ دیکھیں معاملے کو, چیزوں کو اس کے روٹ کاز کی طرف لے کے جانا پڑے گا, لوگوں کے ان کے مسائل کو سمجھنا پڑے گا. آج آپ کہیں گے لشکر کشی کریں, میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ پھر کل یہ کہہ رہے ہوں گے بلوچستان سے ہاتھ سے نکل گیا, سرحد میں لشکر کشی کی. دیکھیں جی آج جو ہے وہ بیشتر پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے لوگ جو ہے وہ ٹرائبل ایریا اور دیگر سرحد کے ایریاز میں نہیں جا پاتے. اس طرح سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا. لوگوں کو روزگار چاہیے, لوگوں کو ایجوکیشن چاہیے, لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, لوگوں کی بہتری کے لیے کام کریں. ایسے نہیں ہے کہ آپ 2 منٹ کے لیے آئیں اور میڈیا پر ایک سجیشن دیں کہ جی لشکر کشی کر دیں, فوج لے آئیں. فوج کہاں کی ہے؟ فوج پاکستان کی ہے نا. اگر پاکستان کی فوج اپنے ہی لوگوں کو مارنے لگے گی, یہاں پر لشکر کشی کر کے آپ لوگوں کو جو ہے دبانے لگیں گے, کسی کی دبا کے کسی آواز ختم تھوڑی کی جا سکتی ہے. بہتر یہ ہے کہ تمام پارٹی کے لوگ لیکن بیٹھے اور حکومت سے باہر بھی بیٹھے ہیں. سوال پوچھ لوں آپ سے, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی پارٹی نے کنسسٹنٹلی سپورٹ کیا ہے سوات کے اندر ملٹری آپریشن کو, کنسسٹنٹلی سپورٹ کیا ہے فاٹا کے اندر ملٹری آپریشن کو, کیونکہ وہاں پر غیر معمولی حالات تھے. یہ آپ کی پارٹی کا سٹینس ہے. تو پاکستان کے ایک حصے میں تو آپ فوج کشی کو سپورٹ کرتے ہیں, پاکستان کے دوسرے حصے کے اندر آپ غیر معمولی صورتحال کے پیش نظر سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں جی, جہاں تک صوبہ سرحد کی بات ہے, جہاں تک صوبہ سرحد کی بات ہے, صوبہ سرحد میں ان کی اپنی جو صوبائی جو ان کی اسمبلی ہے اس نے خود اس چیز کو پاس کیا. لیکن آپ کی پارٹی انڈورس کرتی ہے, آپ کی پارٹی کا سٹینس ہے, آپ انڈورس کرتے ہیں. سن تو لیں, جہاں تک ایم کیو ایم کا تعلق ہے, ایم کیو ایم نے واضح کہا کہ جو صوبائی سرحد میں طالبانائزیشن ہو رہی تھی, جو لوگ وہاں پہ آ کے ملیٹنسی کر رہے تھے, یہ بڑے بڑے واقعات ہو رہے تھے, لوگ جا نہیں سکتے تھے اپنے ان علاقوں میں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ پورے صوبہ سرحد میں فوج لگا دی جائے, یا ہم نے یہ نہیں کہا کہ پورے صوبہ سرحد میں عام آدمی کو اس پہ لشکر کشی کی جائے. جس جگہ پہ اس قسم کے پرابلمز ہیں, آج ہم کہتے ہیں جی کراچی کے جن علاقوں میں یہ پرابلمز ہیں, یہاں پر پیرا ملٹری فورسز آپ کی موجود ہیں, رینجرز موجود ہے, آپ کے جو ہے وہ فرنٹیئر کانسٹیبلری موجود ہے, ان کو استعمال کریں, وہ اختیارات دیں, ان کو استعمال کریں. Let me hear مسعود شریف at this point. Let me hear جی مسعود صاحب, go ahead. لیکن یہ ساری باتیں جو میں سن رہا ہوں, جو کہ پولیٹیکل پارٹیز کنسنسس اینڈ آل دس, یہ ایک لا اینڈ آرڈر سین ہے. اس ملک میں پاکستانی ہر جو بھی کراچی کی اس پہ اسٹریٹس میں مارا گیا ہے, پاکستانی سٹیزن کوئی بھی ہو, اور یہی باقی بھی پاکستان میں, مثال اس دن 18 آدمی ایک ویگن میں اڑ گئے, وہ بھی پاکستانی تھے, کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ وہ کون لوگ تھے کون نہیں ہے, ہنگو کی خبر کدھر بنتی ہے, پرواہ نہیں ہے کسی کو فرینکلی سپیکنگ. اب یہ جیسے میں سن رہا منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں دوسرے تیسرے, میں آپ کو تاریخ سے, پاکستان کی تاریخ سے واقعہ بتاتا ہوں. فار ایگزامپل 92-94 آرمی کا آپریشن ہوا, جس کو میاں نواز شریف کے ساتھ جوڑ رہے ہیں, بٹ وہ آپریشن بیسیکلی واز بٹوین پریزیڈنٹ اسحاق خان اینڈ اس وقت کے جو آرمی چیف تھے آصف نواز جنجوعہ صاحب. آصف نواز جنجوعہ صاحب اس سے پہلے کراچی میں ہی کور کمانڈر رہ چکے ہوتے, ان کو ایک چیز کراچی کی پتہ تھی. پھر وہ پوری آرمی لے کے جہاں وہاں آپریشن کرتے, تو ایک آرمی چیف کا دماغ تو نہیں پھرا ہوا ہوتا ہے کہ وہ ایک اس قسم کا ملٹری آپریشن پلان کرتے ہیں. بٹ 94 تک 2-2.5 سال کے بعد انہوں نے, جب ان کے جنرل وحید کاکڑ صاحب نے ٹیک اوور کیا, تو جنرل وحید کاکڑ صاحب نے پھر اس وقت کافی حد تک کراچی واز ایٹ لیسٹ اف ناٹ ٹوٹلی کلیئر, کافی حد تک وہ پرانے کام ختم ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ اب سڑک کے اوپر ڈے ٹو ڈے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا فوج کا کام نہیں ہے. تو انہوں نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو کہا کہ جی آرمی کو اب ہم بیرکس میں واپس لے جاتے ہیں. 2-2.5 سال کا آپریشن ہو گیا, شہر کافی بہتر ہے, اور تھا بہتر ویدر دوز واز سسپینڈڈ ایکٹیویٹیز اور واٹ ایور. نو کٹ اٹ شارٹ, اس کے بعد جب آپ دیکھیں, جب آرمی واپس بیرک میں جاتی ہے, اس زمانے کے آپ سٹیٹسٹکس نکالیں کہ رینجرز اور پولیس اور وغیرہ کے کس حساب سے کیجولٹیز ہوئیں.
अगेन वही सारा कुछ फिर शुरू हो गया। जैसे ही तो मसला हल तो ना नहीं, किया। मैं हल में आपको बता रहा हूं, में नहीं गया, मैं आपको हल बता रहा हूं ना। उसके बाद क्योंकि आर्मी के चीफ ने फौज वापस ले गए थे, तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी। बिलौर साहब मेरे बड़े भाई हैं, इन्होंने कहा जी कंसेंसस प्राइम मिनिस्टर है आज। वो प्राइम मिनिस्टर कंसेंसस प्राइम मिनिस्टर नहीं थी, मगर पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर थी, इफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर। इफेक्टिव। उन्होंने जब आर्मी को इजाजत दी वापस जाने की, तो उन्होंने फिर अपना सिविल जो भी उनके पास मशीनरी थी, उसमें मैं भी एक हिस्से में था, डायरेक्टर जनरल था इंटेलिजेंस ब्यूरो का, जनरल नसीरुल्लाह बाबर साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे, और उन्होंने फिर उस वक्त जो आप पुलिस के स्टेटिस्टिक्स निकाल लें रिकॉर्ड से कि क्या हालत हुई थी आर्मी के जाने के बाद और उसके बाद, जो भी लोग कर रहे थे, इररिस्पेक्टिव विच पार्टी व्हाट एफिलिएशन। लेकिन क्या मसले की जड़ को एड्रेस किया या नहीं? ये पॉइंट खत्म करना है। उसके बाद फिर सिविल एजेंसीज, पुलिस, रेंजर्स और आईबी और वगैरह, इन लोगों ने एक ऑपरेशन किया जिससे जनरल बाबर साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे। तले साहब, उसके रिजल्ट्स आपने सपने देखे, हमने तो खुद अपनी आंखों से देखे थे कि कराची में अमन कायम हुआ था। और उसके बाद अभी आपने बात सुनी थी बिलौर साहब ने जो कहा कि जब ममलिकत उसके बाद फिर एक सिचुएशन करेक्ट हो जाए और उसको फिर दोबारा इस हालात तक जाने दे जो आज है, इससे ज्यादा अफसोसदार बात हो नहीं सकती। Let me take a break. और फिर वो पुलिस वालों की बात आपने सुनी कि जिन लोगों ने वो लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर किया था, आज कौन सा पुलिस वाला उठ के फिर काम करेगा, आप बताएं। लेट मी टेक अ ब्रेक है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाज़रीन। अगर आप आवाम को मुतमईन करने के दो ही तरीके हैं, या उनको मुआशी आसूदगी दे दें, या उनको ये कॉन्फिडेंस दे दें कि रियासत उनको अगर मुआशी आसूदगी नहीं दे पाती तो उनकी जान का तहफ़्फ़ुज़ यकीनन कर पाएगी। और रियासत के जो इदारे दोनों काम नहीं कर पा रहे, दैट स्टेट हैज़ अ बिग प्रॉब्लम। पाकिस्तान के अंदर ये इशू है, हमें उसको एड्रेस करना है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं।